بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں فصل نمبر 3 نفی تاکید بلن و نفی جہت بلم کی گردان اور اس کے جو قواعد ہیں وہ پڑھیں گے۔ ہم نے پیچھے فعل ماضی پڑھا، ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، اور اس طرح مثبت، نفی منفی، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو آج کی جو فصل نمبر 3 ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ مکمل آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ آج کی اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے کہ اگر کوئی چیز جو ہے مستقبل کے اندر جو انسان ایک نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے پھر کون سا لفظ ہے، معنوی اور لفظی جو ان کے اندر تبدیلی ہے، اور اس طرح اگر کسی نے ماضی کے اندر کوئی کام نہیں کیا تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا، یہ چیزیں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو فصل نمبر 3 کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ضروری تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید اسباق کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے تاکہ ہم کو سمجھ آ جائے کہ جو یہ گردان ہم پڑھ رہے ہیں اس کا قاعدہ کون سا اس کے اندر ہوگا۔ کہتا ہے قاعدہ نمبر 1، حرف لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ۔ مضارع مثبت کے یعنی جیسے یفعلو ہے، اب اس کے شروع میں حرف لن لگا دیا ہم نے۔ اب اس کے اندر کچھ حرفی تبدیلی ہوگی، یعنی حرکات کی تبدیلی ہوگی، تو ظاہر ہے جب حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے تو عربی کے اندر معنوی تبدیلی پھر لازم آ جاتی ہے۔ اب ہم نے مضارع کے اندر کیا پڑھا تھا کہ مضارع کے 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں آپ نے پیش دینا ہے، وہ کون کون سے تھے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے 2 صیغے، یہ 5 صیغے تھے جن کے اندر ہم نے مضارع کے اندر ان کے آخر کے جو حروف ہیں ان کو ہم نے پیش دیا تھا۔ اب یہاں حرف لن جو ہے اس کی لفظی تبدیلی کیا آئے گی؟ یہ ہوگا کہ جہاں پہ پیش تھا کہتا ہے کہ آخری حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو، تو وہاں پر پیش کو ہم نے ختم کر دینا ہے اور وہاں پہ ہم نے زبر دے دینی ہے۔ اور 7 صیغوں میں سے نون اعرابی گرا دو۔ ہم نے مضارع کے اندر 7 صیغوں کے اندر نون اعرابی لگایا تھا، اب وہ نون اعرابی ہم نے گرا دینا ہے۔ لفظ لن جو ہے یہ نون اعرابی اس سے گر جاتا ہے۔ اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، کیونکہ جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے وہ اعرابی نہیں ہوتا بلکہ وہ جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے جو ہر حالت میں باقی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کہتا ہے بحث نفی تاکید بلن بن جائے گی۔ لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ معنی تبدیلی کیا آتی ہے کہ فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی، یعنی آنے، مستقبل کہتے ہیں آنے والے کو، تو یہ خالص مستقبل کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے لم۔ قاعدہ نمبر 2 ہے کہ لم فعل مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو۔ اب مضارع کے اندر پہلے جو ہم نے حرف لن کا قاعدہ پڑھا ہے اس کے اندر ہم نے زبر دینی ہے، اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جزم دینی ہے۔ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں مغالطہ نہ لگے، اور یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کے لیے۔ قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے اور بھی مقامات ہیں جہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کو پھر ان کی لفظی اور معنوی تبدیلی جو ہے ان پہ آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کہتا ہے کہ اگر حرف علت نہ ہو، اب حرف علت اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آگے چل کے وہ بھی پڑھیں گے، جیسے لم یضرب، لم یسمع، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لم یدعو۔ تو یہاں پہ واو جو ہے یہ حرف علت ہے، تو حرف علت بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، تو بلکہ ہم نے نحو کے اندر شاید پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حرف علت ہوگا اس کو گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر حرف علت نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آخری حرف کو ہم جزم دے دیں گے، یعنی بجائے پیش کے جزم دے دو اگر حرف علت نہ ہو۔ جیسے لم یضرب، اب یضرب تھا، یسمع تھا، تو یہاں پہ لم شروع میں آیا تو کیا بن گیا؟ لم یضرب لم یسمع۔ اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لم یدعو، اور یرمی سے لم یرمی، اور یخشا سے لم یخشا۔
تو آپ کو یہاں پہ اعراب نظر آ رہا ہے، تو جب یہ اعراب ہوگا جزم نہیں ہوگی تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے آخر میں حروف علت تھے جن کو گرایا گیا ہے، اور ان کا جو اصل ہے وہ یدعو، یرمی اور اسی طرح یخشا، یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کے اندر نون اعرابی جو ہے ان کو گرایا گیا ہے۔ کہتا ہے 7 سیغوں میں نون اعرابی گرا دو، حرف لن کی طرح جیسے وہاں پہ 7 سیغوں سے نون اعرابی گرایا تھا، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون اعرابی کو گرا دینا ہے۔ اور 2 سیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، بحث نفی تاکید بلم بن جائے گی۔ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف لن جو ہے یہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں، خاص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور حرف لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آگے مشق ہے، کہتا ہے کہ لن ولن لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا، جو ہم نے چیز پڑھی ہے لفظی طور پر کون کون سی تبدیلی آتی ہے اور معنوی طور پر کون سی تبدیلی آتی ہے، یہ آپ نے اچھی طرح اپنے پاس مشق کو حل کر لینا، سوالات ہیں۔ کہتے ہیں الفاظ ذیل کی پوری گردان مدرجہ نقشہ بالا کرو۔ تو یہاں پہ ہے کہ یہ جو 4 ہمیں صیغے دیے گئے ہیں ان کی گردانیں کرنی ہیں۔ لم یجتنب، لم یجتنبا، لم یجتنبو، لم تجتنب، لم تجتنبا، لم یجتنبنا، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل جو گردان ہے یہ آپ نے کرنی ہے، جیسے لن یفعل ہے، اسی طرح لن یضرب ہے، لن یسمع ہے، لن یکتب ہے، لن یعلم ہے، یہ ساری گردانیں آپ نے حرف لن اور حرف لم کی 2 کر کے آپ نے کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ۔ لن یفعلوا، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد۔ لم یفعلوا، نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ یہاں پہ یعنی لم اور لن کا جو لفظی اور معنوی فرق ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ لن اسمع، ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد۔ لم یجتنبوا، نہیں پرہیز کیا ان سب مردوں نے۔ لم یترکنا، نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا معنی آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ذیل کی اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو تو آپ نے اس کی عربی بنانی ہے، میں ہرگز نہیں لکھوں گا، اس کی کیا عربی بنے گی؟ لن اکتب۔ تو یہاں پہ وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، تم 2 مردوں نے پرہیز نہیں کیا، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ہم نے نہیں لکھا، تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، تو ایک عورت نے نہیں سنا، تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی، تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی گئیں۔ تو یہ مکمل یہاں تک فصل جو ہے یہ ہو چکی ہے۔ اب اس کی گردان پڑھتے ہیں کہ گردان کیسے ہم نے اس کی پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع کیا ہے؟ یفعلوا، ٹھیک ہے۔ یفعلوا کے اندر اب جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے ان کو۔ حرف لن جو ہے اس کے شروع میں لگایا، تو آخر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو 5 صیغے ہیں، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے آخر میں ہم نے بجائے پیش کے یہاں پہ ہم نے زبر لگا دینی، تو کیا بن گیا؟ لن یفعل۔ اس طرح جو مجہول ہے یفعلوا تھا تو یہاں پہ یفعل بن گیا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز کی جو تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر لم ہے تو لم یفعل بن گیا، یہاں پہ ہم نے لام کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جزم دینی ہے ہم نے۔ تو حرف لن اس کے آخر میں جو 5 صیغے ان میں ہم نے زبر دینی ہے، اور جو حرف لم ہے اس کے آخری 5 صیغوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ جزم دینی ہے۔ آگے مجہول ہے لن یفعل، آگے ہے لن یفعلا، لن یفعلا، لم یفعلا، لم یفعلا، آگے ہے جمع مذکر غائب لن یفعلوا، لن یفعلوا، لن یفعلوا، لم یفعلوا، لم یفعلوا، آگے ہے جمع مذکر غائب لن یفعلوا، لن یفعلوا، لم یفعلوا، لم یفعلوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے واحد مؤنث غائب لن تفعل، یہاں پہ پھر دیکھیں کہ اس کے آخری حرف پہ پیش طرف یہاں پہ زبر دی ہے، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب لن تفعل، جمع مؤنث غائب لن یفعلن، واحد مذکر حاضر لن تفعلوا، تثنیہ مذکر حاضر لن تفعلا، جمع مذکر حاضر لن تفعلوا، اسی طرح واحد مؤنث حاضر لن تفعلی، تثنیہ مؤنث حاضر لن تفعلا، جمع مؤنث حاضر لن تفعلنا، واحد مذکر و مؤنث متکلم لن افعلوا، جمع مذکر و مؤنث متکلم لن نفعلوا۔ تو یہاں پہ لن اور لفظ لم جو ہے ان کا جو معنوی اور لفظی فرق ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت سادہ سا سمپل سا طریقہ ہے کہ مضارع سے یہ بنتا ہے، مضارع کے شروع میں لگایا جاتا ہے، اور مضارع کے جو آخری صیغے جن پہ یعنی 5 صیغے جن پہ آخر میں پیش آتا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو جزم دینی ہے۔ اگر لم ہے تو یہ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ حرف لن جو ہے یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے،
کچھ لفظی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ جو 5 سیغوں کے آخر میں پیش ہوتا ہے وہاں پہ زبر آ جاتا ہے، نون رابی گرا دیتا ہے۔ معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ یہ خالص مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خالص کیا کر دیتا ہے، مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور اس طرح جو حرف لم ہے یہ اگر اس کے اندر حروف علت ہوں تو ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ 5 سیغوں میں جہاں پہ پیش ہوتا ہے وہاں پہ جزم دی جاتی ہے، نون رابی 7 سیغوں سے جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔